الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم و معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پچھلا لیسن آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور اس کو سمجھ بھی لیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جنہوں نے ابھی تک پچھلا لیسن نہیں دیکھا ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں لنک پر کلک کر کے اوپر پہلے پچھلا لیسن دیکھیں، پھر اس لیسن پر آئیں۔ پچھلے لیسن میں ہم نے حرکات کے بارے میں جانا تھا۔ تمام حروف پر تینوں حرکات زبر، زیر اور پیش کو ہم نے لگا کے اس کی مشق کی تھی۔ آج کا ہمارا سبق تنوین کے بارے میں ہے۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ پہلے ہم نے پڑھی نا زبر، زیر اور پیش۔ اب یہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش، اس کے بارے میں سبق ہے۔ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، اور تنوین اصل میں اس کے اندر ساکن نون پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی وہ ظاہراً لکھا تو نہیں جاتا، لیکن جہاں پر دو زبر ہوگی، دو زیر ہوگی یا دو پیش ہوگی وہ ساکن نون پڑھا جائے گا۔ ساکن کا مطلب ہوتا ہے جس حرف پر جزم ہو، یعنی نون پر جزم پڑھی جائے گی اس کے اندر، تنوین کے اندر۔ جیسا کہ ہم نے زبر، زیر، پیش میں پڑھا تھا، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ جب دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہم پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ با دو زبر بن۔ اب یہ جو آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے یہ تنوین کا نون ہے، یہ اصل میں نون ساکن تنوین کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن۔ یہ اصل میں ساکن نون ہوتا ہے جو لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے۔ امید ہے کہ اتنا آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب ہم تمام حروف پر تنوین کو ڈال کے اس کی مشق کریں گے۔ آپ سب احباب میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے۔ ایک دو باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں انہیں موٹا ہی پڑھنا ہے، اور جو حروف باریک پڑھے جاتے ہیں انہیں باریک ہی پڑھنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ یہ جو قاعدہ ہے اس کا نام ہے مدنی قاعدہ۔ تو اس کے اوپر جہاں پر موٹے حروف ہیں، یعنی جن حروف کو موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے، ان حروف کو بلو کلر سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن آپ نے اس بلو کلر پر انحصار نہیں کرنا، یہ بھی میں نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا۔ تو اب دیکھ لینا ہے آپ نے کہ کون سے حروف موٹے پڑھے جا رہے ہیں، کون سے حروف بلو کلر سے ہائی لائٹ کیے گئے ہیں، وہ آپ نے موٹے پڑھنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ یہ آپ کو تا دو زبر کے بعد جو الف لکھا نظر آ رہا ہے، آپ نے سوچا ہوگا کہ الف لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں ہے، تو اصل میں یہ الف پڑھا نہیں جاتا۔ ہجے کرتے وقت، یعنی جب ہم جوڑ کرتے ہیں، حروف کو ملا کے پڑھتے ہیں، تو اس وقت اس الف کو نہیں پڑھا جاتا۔ الف تبھی پڑھا جاتا ہے جب اس کے پچھلے حرف پر ایک زبر ہو، دو زبر کے بعد الف نہیں پڑھا جاتا۔ ایسے ہی کئی جگہوں پر دو زیر کے بعد یا لکھ دی جاتی ہے لیکن وہ پڑھی نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ جوڑ اس کی کیسے کرنا ہے، یعنی ہجے کیسے کرنا ہے؟ تا دو زبر تن، تا دو زبر الف تن، اس کو نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے جی، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ طا دو زبر طن، طا دو زیر طن، طا دو پیش طن، طن طن طن۔ یہ حروف ایسے لکھے گئے ہیں جیسے ہم نے حروف قریب الصوت پڑھے تھے نا، یہ حروف قریب الصوت کا لحاظ رکھ کے ان حروف کو لکھا گیا ہے۔ پہلے تا لکھی گئی ہے، پھر اس کی ملتی جلتی آواز والا طا، اس کو لکھا گیا ہے، تو یہ بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ ان میں فرق ضرور کرنا ہے، تا باریک ہے اور طا موٹا ہے۔ اب اگلے حروف بھی دیکھ لیں آپ، زا، ذال اور وا ہیں۔ ان تینوں کو ایک جگہ پہ برابر یعنی لکھا گیا ہے کہ جب ہم تنوین کی مشق کریں تو ان حروف کے فرق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے پڑھیے۔ زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن،
زن زن زن. اب زا میں سی ٹی کی آواز ہے اور اگلا جو حرف ہے ذال اس میں سی ٹی کی آواز نہیں ہے. ان دونوں میں یہ فرق آپ نے لازمی رکھنا ہے. آگے ہے ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، ذن ذن ذن. اب اگلا جو لا ہے اس میں اور ذال میں یہ فرق ہے کہ ذال باریک ہے اور لا موٹا پڑھا جاتا ہے. اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. آگے ہے لا، لا دو زبر لن، لا دو زیر لن، لا دو پیش لن، لن لن لن. آگے ہے ضاد، ضاد دو زبر ون، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش ضن، ضن ضن ضن. اب آگے جو تین حرف ہیں وہ ہیں ثا، سین اور صاد. ان تینوں کی بھی آواز ایک جیسی ہے، ان کی آواز میں فرق رکھنا ہے. میں نے حروف قریب الصوت والے سبق میں ان تینوں کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا. آپ نے ان کا فرق واضح طور پر رکھنا ہے. ثا میں سی ٹی کی آواز نہیں ہے، سین اور صاد میں سی ٹی کی آواز ہے. یہ ثا کا ان دونوں سے فرق ہو گیا. اور سین اور صاد کا آپس میں فرق یہ ہے کہ سین باریک پڑھا جاتا ہے اور صاد موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیے اب میرے بعد ریپیٹ کیجئے. ثا دو زبر ثن، ثا دو زیر ثن، ثا دو پیش ثن، ثن ثن ثن. سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن. صاد دو زبر صن، صاد دو زیر صن، صاد دو پیش صن، صن صن صن. اب میں حروف کے نام نہیں لوں گا، صرف رواں طریقے سے پڑھوں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. اس کے بعد ہے کاف اور قاف. ان دونوں میں بھی یہی فرق ہے. کاف باریک پڑھا جاتا ہے، قاف موٹا پڑھا جاتا ہے. کن کن کن، قن قن قن. اس کے بعد ہے ہا اور حا. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور حا حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. دونوں کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے تو فرق ان کا واضح ہو جائے گا. ہن ہن ہن، حن حن حن. اس کے بعد ہے حمزہ اور عین. حمزہ اور عین کا فرق یہ ہے کہ عین درمیان سے ادا ہوتا ہے حلق کے اور حمزہ حلق کی انتہا سے یعنی آخر سے ادا ہوتا ہے. ان دونوں کو بھی اپنے اپنے مخرج سے ادا کریں گے تو ان میں فرق واضح ہو جائے گا. ان ان ان، عن عین عن، دن دن دن، خن خن خن، غن غن غن، بن بن بن، من من من، ون ون ون، فن فن فن، لن لن لن، نن نن نن، رن رن رن. را میں پھر وہی صورت ہے کہ را پر دو زبر یا دو پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے اور دو زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. کیسے؟ رن رن رن، جن جن جن، شن شن شن، ین ین یون. صحیح ہو گیا جی. یہ حروف ہمارے تمام مکمل ہو چکے ہیں. اس سبق میں ترتیب کے ساتھ الف با تا ثا یا تک ایسے حروف نہیں لکھے گئے بلکہ مخارج کی ترتیب کو مد نظر رکھ کے لکھا گیا ہے.
امید ہے کہ آپ کو تنوین کے بارے میں سمجھ آ چکی ہوگی۔ میری ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہو، میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے۔ پہلے بھی وزٹ کر چکے ہیں تو بھی اگر آپ کو چینل سے فائدہ ہو رہا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں اور نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور کچھ بھی مجھے سجیسٹ کرنا چاہتے ہوں، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوں کسی بھی حوالے سے، تو آپ بلا جھجک کمنٹ باکس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں سب کے کمنٹس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔